اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سعادت ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں چل رہی تھی جی اور باب جی، اور ہم باب افعلال اور افعیلال کے بارے میں ہم نے جانا۔ جی کنیز کے نام سے کون ہے؟ جی رئیسہ زہرا، فضا رضوی، صائم بطول، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ۔ چلیے علی عباس اپنا باب افعلال کیا پڑھا آپ نے باب افعلال کے بارے میں؟ جی اور اس کے معنی جی اس کے ہم نے بتایا افعلنا یفعلو افعلال، کیا وزن ہے اس کا؟ افعلنا یفعلو جی کس وزن پہ آتا ہے؟ کس وزن پہ آتا ہے؟ افعلنا ٹھیک ہے، اور یہ سب آپ جانتے ہیں جب انسان وزن، یاد ہے شروع میں مقدمے میں کتاب میں وزن تولنے کے طریقے سکھائے تھے، 6 قاعدے بتائے تھے وزن کے، میں نے بتایا تھا وہ وزن تولنے کے 6 قاعدے، اس کو پریکٹس کرتے کرتے پہلے آپ پریکٹس کرتے ہیں وزن تولنے کے آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے وزن تولنے کی، پھر آپ کو لکھنا نہیں پڑتا کہ اس کے نیچے یہ رکھا پھر ایسے تول دیا، پھر تو سیدھا سیدھا کہیں گے افعلال جیسے احمرا یحمر احمرار، جی پھر تو عادت ہو جاتی ہے، ورنہ تو وزن تولنے کا قاعدہ یاد ہے نا، کیا تھا بتائیے؟ پہلا قاعدہ تو یہ تھا کہ حروف اصلی کے سامنے فعل نام کو رکھیں گے تو فعل میم رے، اگر آپ کو کہیں لکھا ہوا دیکھے تو کیسے بولتے ہیں؟ ہے میم رے، فعل نام کے سامنے رکھ دیا، پہلا قاعدہ یہ تھا نا جی، سارے قاعدے ملا کے دیکھیں تو کیا تھا؟ جو زیادہ ہے اس کو ایسی اتارنے نہ کریں، اور جس کے اوپر اب یہاں لام الفعل میں تشدید ہے، تشدید کے بارے میں چوتھا قاعدہ تھا وصف توڑنے کا، یاد ہے؟ کہا کہ اس کے ہم سامنے کلمات میں جا کے پتہ لگائیں گے کہ وہ دونوں اصلی ہیں ایک زائدہ، اگر تو وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے، اور اگر دونوں زیادہ ہیں تو دونوں کو ایسے اتار دیں گے، اور اگر ایک اصلی ایک زیادہ ہے تو پتہ بھی ہو کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے تو پھر وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے، لیکن اگر کسی یہاں پہ نہیں پتہ لگ رہا اور اگر پتہ نہیں ایک اصلی ہے یہ بھی پتا ہے فعل نام، اور ایک زیادہ بھی ہے یہ بھی پتا ہے، لیکن کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے نہیں پتا، تو کیا بتایا تھا کہ اسی کے مقابلے جو حرف آئے گا اس میں اس کو تجدید تشدید آئے گی جی، اور اس کے بعد جس میں جو حرکت ہے وہ دے دے گی، مثلا فاؤل فعل ہے ہی ہے، اسے ساکن یا عین فعل پہ فتح ہے، ہو گیا نہیں، مرہ تل گیا وزن۔ شروع میں وزن تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ قواعد وزن کی رعایت کر کے ایک دن 5، 2 دن 3 دن 4 دن 2 2 4 4 اس کی تولنا شروع کر دیتے ہیں، جب عادت ہو جاتی ہے پھر جیسے یہ ابھی کیا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ افعلال جیسے پھر عادت ہو جاتی ہے انسان کو، پھر کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے وزن تولنے کی، پھر وہ دیکھیے وزن تول دیا کہ تول دیا، وزن تولنے کا قاعدہ کیا تھا؟ جو حروف اصلی ہے اس کو حروف اصلی کے سامنے رکھیں گے مقابلے پہ، جی جو زیادہ ہیں ان کو ایسے اتار دیں گے جی، اور اگر مشدد حرف ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ، دونوں اصلی تو نہیں ہے یہ، اور نہ ہی دونوں زیادہ ہیں، ایک اصلی ہے ایک زیادہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے، تو اس کا چوتھا قاعدہ یاد ہے نا، اس میں سب بتایا تھا
اگر ایک اصلی ایک زیادہ ہے لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے تو اسی کے سامنے والے حرف کو تجدید دے دیتے ہیں. پھر حرکت دیں گے. ایک مرہ یہ ہو گیا, یہ ہو جائے گا یہ مرو, ایک مرہ یحمرو احمرار, ایک مرہ یحمرو. تو بھی ابواب ہیں, ان میں کسی باب کو اگر کسی فعل کو اس باب میں لے جانا ہے تو وزن تولنے کا قاعدے پتہ ہونے چاہیے, وزن تولنے کے قاعدے پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پیچھے والا باب کیا پڑھا تھا, تفاعل یتفاعل, یہی والا باب پڑھا تھا, تفاعل یتفاعل. تو وزن کیسے تولیں گے؟ مثال کے طور پر ضربہ کو لے کے جانا ہے باب تفاعل میں, ضربہ کو, ضربہ میں ضاد بے حروف اصلی ہے اور یہاں پہ لام اصلی ہے, تو ضاد اس کے سامنے رکھیے, جی, اس کے سامنے رکھیے, اور بے لام کے بے سامنے. لام اس کی طرف رکھیے, ٹھیک ہے نہیں. جی, اب تیرا الف زیادہ ہے اس میں ماضی میں, ایسے ہی اتارتے کو ہیں. ایسے اتار دیجئے اور الف کو ایسے اتار دیجئے. تازہ زیادہ اب اس کے بعد جس پہ جو حرکت ہے حرکت ہے وہی. فتح دیجئے, فاؤل فعل پہ فتح ہے, فتح دیجئے, عین فعل پہ فتح ہے, فتح دیجئے, لام فعل ہو گیا. تفاعل جیسے تزارع, تفاعل جیسے جیسے یتزارب ہے. وزن تولنے کے قاعدے اہم ہیں جو کہ اتنے ہارڈ بھی نہیں ہے, تھوڑا جی, سا پھر تو آسانی ہوتی چلی جاتی ہے, صحیح ہے نہیں. جی برابر. یہ ہے کہ ہمارا باب چل رہا ہے تو سارے باب میں وزن تولنے کا طریقہ کام آئے گا نہیں آئے گا. کسی بھی فعل کو اگر کسی باب میں لے جا رہے ہیں کہ بھائی فلاں باب, مثلا باب تفاعل جو ہے وہ کیا ہے, اس کا ماضی مضارع مصدر تفاعل یتفاعل تفاعل. جی, اب صرافہ کو سواد ریپے کو باب تفاعل میں لے جانا ہے تو وزن تولنے کا طریقہ آنا چاہیے, اتنی کمانڈ ہونی چاہیے. یا تو پہلے طریقہ سے جیسے میں نے ابھی کر کے دکھایا ایسے کر کے عادت ڈالیے, یا پھر جب عادت ہو جائے گی تو سیدھا کہیں گے آپ تفاعل یتفاعل تفاعل, پھر عادت ہو جاتی ہے انسان کو وزن تولنے کے. جی, پھر اسے یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سواد کو یہاں رکھے گا, رے کو یہاں رکھے گا, فے کو یہاں رکھے گا, پھر یہ کرے گا, وہ کرے گا, پھر تو عادت ہو جاتی ہے. اس میں پریکٹیکل چاہیے, اس میں اور اس کے لیے آپ کو قواعد وزن جو 6 قاعدے ہیں, 6 قاعدے ایک ہی تو اہم ہے, چوتھا قاعدہ باقی تو آسان ہے. حروف اصلی کی جگہ فعل نام کو ترتیب سے رکھ دیں گے, ایک قاعدہ یہ تھا. حرکتیں جس پہ جو ہیں وہ دے دیں گے, ایک قاعدہ یہ تھا. اگر کسی کلمے میں کوئی حرف حذف ہوا ہے تو وزن سے بھی حذف کر دیں گے, ایک قاعدہ یہ تھا. اگر کسی کلمے میں حرف اصلی حرف آگے پیچھے ہوئے ہیں تو وزن میں بھی آگے پیچھے کر دیں گے. یہی تو تھے جی آقا. کلمے میں. اور اگر کسی کلمے میں حرکت کسی قاعدہ اعلال کی وجہ سے جا بجا ہوئی ہے تو حرکت اعلان ہوا ہے تو اصل کی رعایت کی جائے گی. یہی تو پارٹ ایک قاعدہ ہے. چوتھا جو اہم ہے وہ بھی تشدید سے ریلیٹڈ ہے نہیں, وزن تولنا. جی آقا. جب انسان خود پریکٹس کرے گا کچھ دن تو اسے عادت ہو جاتی, پھر اسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ جیسے جی اے میم رے فعل نام کے سامنے رکھے گا, الف زیادہ ہے تو اسے اتارے گا, رے پہ تجدید دے گا, پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سیدھا سیدھا کہے گا اف اللہ جیسے احمرا, یفعل جیسے یحمر, افعلال جیسے احمرار. صحیح ہے نہیں, پھر عادت ہو جاتی ہے. تو باب جی آقا. افعلال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کا ماضی مضارع مصدر کس وزن پہ آتا ہے, افعل یفعل افعلال جیسے احمرا یحمر احمرار. اس باب کی خصوصیت کیا تھی باب افعلال اور باب افعلال کی؟ باب افعلال اور باب افعلال کی جیسے افعلال جیسے احمار یحمار احمیرا, یہی اللہ یفعل افعلال. کیا خصوصیت ہے اس ان دونوں باب کی؟ ان دونوں باب کی خصوصیت ہے کہ دونوں ایک ہی وزن پہ آتے ہیں. ان دونوں باب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان باب میں وہی وہی مانتے جا سکتے ہیں جو رنگ یا وہی مانتے جا سکتے ہیں جو رنگ یا پہ دلالت کریں. کوئی اور مادہ ذرا والا ذرا نہیں جا سکتے, وہی مانتے جا سکتے ہیں جو رنگ یا پہ دلالت کریں, رنگ یا پہ دلالت کریں, پہ دلالت کریں. ٹھیک ہے نہیں جی, سمجھ میں آیا؟ تو ان دونوں باب کی خصوصیت سمجھ میں آئی. یہ باب افعلال اور افعلال کی کہ اس میں وہی مادے جاتے ہیں جو رنگ یا عیب پہ دلالت کرتے ہیں. جیسے حمرا سرخ کو کہتے ہیں,
احمر، اصفر، اخضر، اسود، ابیض، یہ تو رنگ والے ہیں، ٹھیک ہے، ایب والے جیسے آرج لنگڑے کو کہتے ہیں، وہ بتایا تھا جی، آنکھ والے کو کہتے ہیں، اور کیا تھا، کانے کو کیا کہتے ہیں، آور، آور لنگڑا، آرج لنگڑا، آور بھینگا، آور کانا، جیسے احمر یحمر احمرار، اور بابی فی الحال میں جائیں تو احمار یحمار، احمر اصفر یصفر اصفرار، اصفار یصفار ویرار اخضر یخضر اخضرار، یزدار اخضرار اسود جی یسود اسودار یا اسواد یسواد اسودار. اسودار عرج سے دیکھیں اعرجا یا عرج جی اعرجاج اعرجاج یا احولا یحولو احلال. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا. تو ان دونوں باب کی خصوصیات یاد رکھنا ہمیشہ. باب افعلال اور افعیلال کی پہلی بات تو ان کے ماضی مضارع میں تجدید آتی ہے، بھلے جی بھلے ہی آپ کو مصدر میں تجدید نہیں دکھ رہی افعلال اور افعیلال، لیکن ماضی مضارع میں تجدید ہے، افعل یفعل افعلال اور افعال یفعال افعیلال. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی مولانا. اب اگر جی آپ آقا. کرائی جائے بتائیے ایک مرہ کی ماضی کی گردان کیا ہے؟ ایک مرہ وہی کیونکہ مضاف ہے نا، پھر وہی ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام واجب، باقی میں منع. ایک مرہ ایک مرہ ایک مرو ایک مرہ ایک مرہ ایک مرہ ایک مرتو ایک مرتو. صحیح. جی آقا. مضارع کی کیا مار ہاں یحمرو یحمرانی یحمرون تحمرون یامرون تحمر تحمران تحمرون تحمرانی تحمرون تحمرین تحمرون. تحمرن احمرن تحمرون تحمرون. ہمر دو میں منع باقی میں واجب. پھر امر میں آ جائے تو 5 میں زائد ہو جاتا ہے، 2 میں منع باقی میں واجب. وہی ادغام کی کیفیت جو پیچھے پڑھ کے آئے تھے ہم. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا. تو معنی کیا ہے اس کے؟ دخول فاعل دربا فاعل کا نہ مبدأ فعل مبدأ فعل میں داخل کرنا ہونا. جیسے میں کہوں کیا کہا تھا جسے احمر البصرو کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے. سرخی میں داخل ہو اور گئے. مبالغہ کے معنی بھی آتے ہیں، جیسے کہوں احمر الحدید لوہا بہت احمر الحدید بہت سرخ ہو گیا. آئیے ذرا کتاب سے دیکھتے ہیں. باب استدلال باب استعلام مانند حمرتن. حمرتن مصدر ہے سرخی، ماضی ہو جائے گا احمرا یحمر احمرار، ماضی مضارع مصدر. خصوصیت ان بابینس کے، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ غالباً اکثر در الوان و عیوب بیکار میرا بات، الوان لون کی جمع رنگوں میں اور عیوب عیب کے عیبوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہمیشہ لازمہ کر، یہ فعل ہمیشہ لازم ہوتا ہے. ہمیشہ لازم ہے. اس کا مطلب لازم. فاعل پہ تمام مفعول کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب مجھول کرنے کے لیے اسے متعدی کرنا پڑے گا حرف جر کے ذریعے سے، جیسے یہ کر رکھا ہے دیکھو مجھول احمر بہی احمر بہیما، یہ احمر ہی رہے گا 14 کے 14 صیغوں میں، بہی بہیما بہیم یہ ضمیریں بدلتی رہیں گی. ہمیشہ لازم ہے. تو دو خصوصیت یاد رکھنا ان دونوں کی، پہلی رنگ اور عیب میں استعمال ہوتے ہیں، دوسری ہمیشہ لازم ہے. در بیان دو منظور، دو مقصد بیان کرنے کے لیے باب افعال استفادے میں شود، دو معنی بیان کرنے کے لیے باب افعال کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلا دخول فاعل در مبدأ فعل کہ معنی غالبیان اس کے غالباً یہی معنی میں آتا ہے. یہ اسود اللیل رات تاریکی میں داخل ہو گئی، احمر البصرو کچا کھجور، خرمائے نارسیدہ کھجور یعنی کچا کھجور وارد قرمزی شد سرخی میں داخل ہو گیا یعنی پکنے کی طرف چل پڑا.
دوسرے معنی ہے مبالغہ. تو اس کا جی معنی تو کل لکھوا دیے تھے نا. غالبی معنی ہے دخول فاعل در مبدأ فعل اور دوسرے معنی مبالغہ. احمر الحدید لوہا بہت سرخ ہو گیا. صرف بعضی از قسمت ہے آن چنین است. اس کے بعد حصوں کی تقسیم بعض قسموں کی تقسیم گو گردان اس طرح سے ہے. ماضی معلوم احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا چھٹے سے لے کے آخر تک ادغام بنا ہے. پھر احمررتا احمررتما احمررتم ایسے ہی پوری. مضارع معلوم یحمرو یحمرانی یحمرون تحمرو تحمرانی یحمررنا ہے. یحمررنا کہہ رہا تھا میں یحمررنا. ٹھیک ہے چل یحمررنا. امر معلوم لیحم وہی صورتیں تین ہو جائیں گی. ایک بغیر ادغام کے لیحمرر اور ادغام کے ساتھ لیحمرہ لیحمرر. ضمہ کیوں نہیں لیحمرو کیوں نہیں؟ کیونکہ عین فعل کا ضمہ ہوتا تو ہی حرکت دے سکتے. دو پانچ میں جائز دو میں منع باقی میں واجب ہے. امر حاضر ہوگا احمرر بغیر ادغام کر احمرہ احمرر ادغام کے ساتھ. ماضی مجہول احمر بہ احمر بہما احمر بہم. مضارع مجہول یحمر بہ کیونکہ یہ لازم ہے اور لازم کو متعدی کرنا پڑتا ہے. اب آئیے تمرین دیکھیے. تمرین کیا کہتی ہے؟ حمرتن حمرتن سرخی مصدر ہے. بیاض سفیدی سواد کالا پن. ان کو باب فعال میں لے کے جائیے. معلوم اور مجہول ماضی ماضی کا معلوم اور مجہول اور فعل اول پہلے فعل کا یعنی حمرتن کا ماضی مجہول اور معلوم. دوسرے فعل کا بیاض کا مضارع معلوم جی اور مضارع مجہول اور تیسرے کا سواد کا امر معلوم اور مجہول گردان کیجیے. حمرتن کو باب فعال میں لے کے جائیے. احمرہ یحمر احمرا. ماضی معلوم احمرہ احمرہ احمرو اور ماضی مجہول احمر بہ احمر بہما. بیاض کا مضارع ابیض یبیض یبیض یبیضان یبیضون اور مجہول یبیض بہ. سواد کا امر معلوم اسود یسود ہو جائے لیسود لیسود لیسودد لیسودد وہی تین صورتیں لیسود کیا ہے لیسود لیسود بہ. معنی یہ باب فعال در افعال زیر معین نمائید. باب فعال کے معنی کو ان میں معین کیجئے. اقترت نبت نبت کہتے ہیں گھاس کو. گھاس خشک ہونا شروع ہو گئی تو کون سا ہے؟ دخول فاعل در مبدأ فعل نبات کا خشکی میں داخل ہونا. احورا مثلا سعید سعید ایک آگ کا ہو گیا تو کس معنی میں ہے جی؟ دخول فاعل در باب. یا تخضر الحقلۃ فی الربیع بہار میں باغیچہ سبز ہو جاتا ہے. تخضر یعنی کس معنی میں ہے یہ؟ وہی دخول فاعل. احول سعید مثلا کانا ہو گیا. لوچ لوچ کیسے کہتے ہیں؟ کانا. یا یسفرو لون زید زید کا کلر پیلا میں ہو گیا جی. معنی لازم ہے ذات کو دخول فاعل در مبدأ. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس دن کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے. سفیدی میں وہی ما قام للدین عمود ولا اخضر للایمان عود جی. اخضر للایمان عود تو اخضر داخل ہونا وہی دخول فاعل. یا وہ اس کے بعد باب استفعال انشاءاللہ کل پڑھیں گے. باب افتعال اس کے بعد ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.